آج کا خطبہ۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ لاہور، پاکستان۔ سفر کا مہینہ، نحوست اور توہم پرستی۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہی ہے جس کے ہاتھ میں ہماری زندگیوں کی ڈوریاں ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے ہاں بلا لیتا ہے۔ وہی ہے جو موسموں میں تغیر پیدا فرمانے والا ہے، وہی ہے جو ماہ و سال میں تبدیلی پیدا فرماتا ہے۔ سورج اور چاند اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے یوں ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ بعد ازاں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا هامة ولا سفر فقال أعرابي يا رسول الله فما بأل الإبل تكون في الرمل لكأنها الظبأ فيخالطها البعير الأجرب فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت چھات یعنی بیماری کا ایک دوسرے سے لگنے کا وہم اور الو کو منحوس سمجھنا اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا کوئی چیز نہیں۔ ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اونٹوں کو کیا ہوتا ہے جو ریگستان میں رہتے ہیں کہ اچانک ان میں خارش زدہ اونٹ آ جاتا ہے تو دوسرے اونٹوں کو بھی خارش زدہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اونٹ جس کی وجہ سے باقی اونٹوں میں خارش لگی، اس کو کس سے خارش لگی؟ یعنی جس طرح پہلے اونٹ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خارش لگی، اسی طرح دوسروں کو بھی حکم الہی سے ہی خارش لگی۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں توہم پرستی اور چھوت چھات کی نفی فرمائی ہے۔ آج کل مسلمانوں میں بھی اسلامی تعلیمات کی کمی کی وجہ سے توہم پرستی بہت زیادہ ذہنوں میں راسخ ہو چکی ہے۔ بعض لوگوں نے سفر کے مہینے کا نام 13 تیزی رکھ دیا۔ بعض مقامات میں اس مہینے کی 13 تاریخ کو چنے ابال کر تقسیم کیے جاتے ہیں، اور عام طور پر اس مہینے کے آخری بدھ کو متبرک سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلامی شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں۔ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ سفر کا معنی ہے خالی ہونا۔ سفر کے مہینے میں چونکہ جنگ کی ممانعت تھی، جس کی وجہ سے اہل عرب یا تو گھروں میں بیٹھے رہتے یا سامان تجارت کی خریداری کے لیے اپنے گھروں سے باہر چلے جاتے، جن کی وجہ سے گھر خالی ہو جاتے، لہٰذا اس ماہ کا نام سفر پڑ گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سفر کا معنی ہے زرد ہونا، چونکہ اس ماہ میں خزاں کا موسم آ گیا اور پتے زرد ہو گئے، لہٰذا اس ماہ کا نام سفر ہو گیا۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یا اس میں مختلف باتوں کا وہم کرنا آج کے معاشرے کی خصوصیت نہیں، بلکہ قبل از اسلام اہل عرب کے تصورات بھی اس ماہ میں اس طرح کے ہی تھے۔ اہل عرب سفر کے مہینے میں کاروبار نہیں کرتے تھے کہ اس سے خسارہ ہوتا تھا۔ اسی طرح شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح شوال ہی کے مہینے میں ہوا تھا۔ اہل عرب میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے توہمات عام تھے۔ بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے اور یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر کسی کے گھر پر الو بیٹھ جائے تو وہ گھر اجاڑ ہو جاتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چڑیا اڑتی ہوئی چہچہاتی ہوئی سامنے سے گزرے تو ایک شخص نے کہا، خیر ہو خیر ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، چڑیوں کا بولنا نہ بھلائی کی علامت ہے اور نہ مصیبت کی،
یہ صرف وہم ہے۔ میرے پیارے عزیزو، ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے توہمات عام ہیں۔ مثلاً کالی بلی سامنے سے گزر جائے تو راستہ بدل لینا چاہیے، ورنہ اسی راستے پر چلنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ چھری گرے تو لڑائی ہو جاتی ہے، کوا بولے تو مہمان آ جاتا ہے، بائیں آنکھ پھڑکے تو بری خبر ملتی ہے، ہتھیلی میں کھجلی ہو تو دولت آ جاتی ہے، جوتی پر جوتی چڑھ جائے تو سفر پیش آتا ہے، اور اسی قسم کی بہت سی نیک اور بدشگونیاں دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں۔ ان تمام باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا طیارۃ وخیرها الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، رواہ البخاری۔ یعنی بدشگونی کوئی چیز نہیں اور بہترین چیز نیک فعل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا فعل کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ اچھا کلمہ جو تم میں سے کوئی کسی سے سنے۔ توہمات کے ضمن میں ایک وہم کی صورت چھو چھات کا نظریہ بھی ہے، یعنی ایک دوسرے سے بیماری لگنے کا وہم۔ اسے عربی میں ادوا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے لا عدوا ارشاد فرما کر چھوت چھات کی نفی فرمائی، یعنی ایک دوسرے سے بیماری لگنے کا وہم کوئی حقیقت نہیں رکھتا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے تندرست اونٹ ریگستانوں میں چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک خارش زدہ اونٹ آ کر باقی اونٹوں کو بھی خارش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پہلے اونٹ کو کس سے خارش لگی؟ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بیماری لگنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ اتارا جائے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، فر من المجزوم کما تفر من الاسد، یعنی جزام میں مبتلا شخص سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے ڈر کر بھاگتے ہو۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، لیکن ایک رخ یہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزام میں مبتلا ایک شخص کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ہمراہ پیالے میں کھانے کے لیے شریک کر لیا اور فرمایا، تو کھا، اللہ پر اعتماد اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ دونوں طرح کی روایات سامنے آنے کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں چھوت کی کوئی حقیقت نہیں کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ طبیعت و خلقت کے لحاظ سے کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور جو کچھ ظاہر ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کے حکم اور منشا سے ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس لے جانے سے منع فرمایا اور جزامی سے دور رہنے کو فرمایا۔ پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جزامی سے دور بھاگو کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جزامی کے جسم سے ایک خاص قسم کی بدبودار گیس نکلتی ہے جو جزامی کے پاس زیادہ نشست و برخاست کرنے والے اور ایک ساتھ کھانے اور سونے والے پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ بات چھوت نہیں بلکہ فن طب کا ایک اصول اور ضابطہ ہے اور اطباء کا تجربہ ہے، لہذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہر ایماندار مسلمان سمجھتا ہے کہ ہر کام صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور کوئی چیز بغیر خدا کے حکم سے نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ محض وہم کی بنا پر یہ سمجھنا کہ ایک دوسرے سے بیماری لگ جاتی ہے یا لگ گئی ہے، اور ایسے خیالات رکھنا جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، یہ چھوت اور توہم پرستی ہے۔ البتہ طبی تحقیق و تجربے سے جو امور ثابت ہو جائیں ان کو ذہن میں رکھنا اور ان اصولوں پر عمل کرنا چھوت چھات یا توہم پرستی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر مسلمان کو یہ پختہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں نہ جراثیم بیمار کرتے ہیں اور نہ دوا شفا دیتی ہے، بلکہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، اگرچہ جراثیم واسطہ بن جاتے ہیں، اور شفا بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، اگرچہ دوا ذریعہ شفا بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔